السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوفی سٹوریز چینل۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہندوستان کے ایک عظیم ولی خواجہ دکن حضرت حسین بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، جس کو سن کر آپ کا ایمان بے شک تازہ ہو جائے گا۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 4 رجب المرجب 721 ہجری یعنی 1321 عیسوی کو ہندوستان کے قلب دہلی میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی سید محمد یوسف حسینی ہے، کنیت ابو الفتاح، لقب صدر الدین ہے۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب 23 واسطوں سے ہوتا ہوا رسول کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابو الحسن جنیدی رحمۃ اللہ علیہ ہرات سے دہلی تشریف لائے، یہیں قیام فرمایا اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کا مزار مسجد ایاز دہلی میں واقع ہے۔ آپ کے والد کا نام سید یوسف حسینی تھا، جو سید راجہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کے والد حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے معاصرین میں سے تھے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاک قدموں کی سعادت سے ہی ہندوستان کے دکن کے علاقوں میں سلسلہ چشتیہ کی تعلیم عام ہوئی۔ اسی وجہ کر آپ کو دنیا خواجہ دکن کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے تصنیف و تالیف کے لیے قلم اٹھایا۔ اس سے پہلے جتنے بھی بزرگ گزرے، ان کے ملفوظات ان کے خلفاء و مریدین نے لکھے اور شائع کیے، مگر کسی بزرگ نے کتاب باضابطہ تصنیف نہیں فرمائی۔ اسی وجہ کر آپ کو سلطان القلم کے بھی لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد کم و بیش 105 ہے۔ آپ کی یہ کتابیں علم فقہ، علم کلام اور علم تصوف کا احاطہ کرتی ہیں۔ آپ 14 رجب 836 ہجری کو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی سے مرید ہوئے۔ اس کے بعد اپنے مرشد کے حکم سے اپنی ظاہری تعلیم شروع کی۔ آپ نے اپنی تعلیم اپنے نانا اور حضرت سید شرف الدین خیلتی، مولانا تاج الدین بہادر، مولانا قاضی عبد المقتدر شریحی القندی اور عماد الدین تبریزی کے علاوہ اور دوسرے اصحاب سے دینی تعلیم حاصل کی اور ہدایہ بزدوی، رسالہ شمسیہ، کشف اور مصباح جیسی اہم کتابیں پڑھ کر 19 سال کی عمر میں ظاہری علم میں فراغت حاصل کی۔ ظاہری تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے زیر سائے سلوک کے مشکل راستوں پر قدم رکھا اور 858 ہجری کو بعد نماز اشراق کامل ہو کر اپنے پیر و مرشد سے خلافت اور اجازت حاصل کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ کے والد آپ کو دولت آباد کے اپنے وقت کے بڑے ولی حضرت شیخ بابو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے گئے۔ آپ کو اپنے بارگاہ میں دیکھ کر شیخ بابو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی طرف اشارہ کر آپ کے والد سے فرمانے لگے کہ آپ کا یہ لڑکا دانشمند ہے، عارف ہے، محب ہے، ولی ہے، مرشد ہے۔ اے سید صاحب، جس پر میری نظر پڑی اور جو کچھ مجھے بتایا گیا وہ اس قدر ہے جو میں نے بیان کیا۔ اس کے پرے بھی اس کے بہت سے مقامات ہیں جن تک میری نظر نہیں گئی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اس چھوٹے لڑکے کے لیے کن کن احوال و مقامات کو مخصوص فرمایا ہے، انہیں سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہی ہے۔ آپ کا لقب گیسو دراز بہت مشہور ہے۔ آپ کو یہ لقب آپ کے پیر حضرت چراغ دہلی نے عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باقی پیر بھائیوں کو دیکھا کہ وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کی پالکی اٹھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ بھی اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ اپنے پیر کی پالکی اٹھانے لگے۔ اسی درمیان آپ کے بال بڑے ہونے کے سبب پالکی کے ایک حصے میں الجھ کر پھنس گئے۔ اگر آپ نکالتے تو دیر لگتی اور اس سے شیخ کے کام میں تاخیر ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے شیخ کے عشق و محبت میں اسی کیفیت میں چلتے رہے، حالانکہ انہیں تکلیف محسوس ہوتی رہی۔ بہت فاصلہ طے کر جانے کے بعد جب شیخ کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور آپ کی اس سچی محبت اور پکی عقیدت پر بہت خوش ہو کر شعر پڑھا: ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست او عشق باز شد۔ جو کوئی سید گیسو دراز کا مرید ہو گیا، بخدا وہ عشق باز بن گیا۔ جب حضرت شاہ بندہ نواز دہلی سے دکن تشریف لائے تو دکن کا بادشاہ فیروز شاہ بہمنی نے آپ کا بڑی عزت و احترام کے ساتھ خیر مقدم کیا، اور بادشاہ نے حضرت بندہ نواز کے لیے خانقاہ کی عمارت بھی محل کے قریب تعمیر کرا دی۔ آپ کی بھی اس پر خاص نظر تھی، آپ بھی اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے۔ ایک دفعہ آپ نے بادشاہ فیروز شاہ بہمنی کے بعد بہمنی سلطنت کی جانشینی کے لیے اس کے بھائی احمد خان کی پیشین گوئی کی۔ یہ بات بادشاہ فیروز شاہ کو بری لگی۔ اس نے اس کے برعکس اپنے بیٹے اکبر حسن خان کی تاج پوشی کرا دی اور اپنے خادموں سے حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ اکبر حسن خان کے لیے دعائے خیر کر دیں۔ اس پر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اکبر حسن کو تاج شاہی سے سرفراز کر دیا گیا تو اسے اب اس دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس پر بادشاہ نے کافی اصرار کیا کہ حضرت آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا کر دیں۔ اس پر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قدرت نے احمد خان خانہ کے سر پر تاج رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
لہذا رب کے فیصلے پر ہی سر تسلیم خم کرنے میں بھلائی ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو برا لگا اور اس نے شاہ بندہ نواز کو کہلوا بھیجا کہ کیونکہ خانقاہ محل کے کافی قریب ہے، اس لیے خانقاہ کے مریدین اور معتقدین کے شور و غل سے شاہی کاموں میں مشکل پیدا ہوتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ شہر سے کہیں باہر خانقاہ تعمیر کرائیں۔ اس حکم سے حضرت بندہ نواز مجبوراً اپنے قیام گلبرگہ لے گئے، جہاں اب آپ کا مزار شریف ہے۔ اس کے باوجود ہوا وہی جو حضرت بندہ نواز کے زبان اقدس سے نکلا تھا۔ اکبر حسن خان اور احمد خان کے بیچ جنگ ہوئی، جس میں احمد خان کی فوج اکبر حسن خان کی فوج پر غالب آ گئی۔ آخر میں فیروز شاہ نے اپنے بھائی احمد خان سے مصلحت کر لی اور اس کی بادشاہت قبول کر لی۔ کیا خوب کہا ہے کسی عارف نے، قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید، قلندر کی زباں حق کی زباں ہے۔ قلندر جو بولتا ہے وہ یوں ہی نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ لوح محفوظ دیکھ کر بولتا ہے۔ قلندر اللہ کی شان بیان کرتا ہے تو اللہ کے جلوے دیکھ کر بولتا ہے، اور اگر قلندر حالات زمانہ کی خبر دیتا ہے یا پیشین گوئی کرتا ہے تو لوح محفوظ دیکھ کر بولتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بندہ نواز کے فیصلے کے خلاف جا کر بادشاہ فیروز شاہ کو شکست اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ 16 ذوالقعدہ 825 ہجری یعنی 1422 عیسوی کو 101 سال کی عمر میں اس جہان فانی کو الوداع کہہ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے پوری زندگی شریعت کی اتباع کرنے کا اور آپسی محبت قائم کرنے کا درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 600 سال بعد بھی آپ کے معتقدین جو ہر مسلک اور ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تعداد بے شمار ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ لائک، کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔